بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشترک و مؤول. یہ لفظ کی تیسری اور چوتھی قسم ہے مشترک اور مؤول. پہلی دو قسمیں گزر چکی، خاص اور عام. اب یہ لفظ کے معنی کے اعتبار سے دوسری اور تیسری اور چوتھی قسم ہے. مشترک ہے اور مؤول. مشترک اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے دو یا دو سے زائد معنی ہو، یعنی لفظ کا ایک معنی نہ ہو، یعنی کئی معنی ہو اس کے. تو لفظ کے دو یا دو سے زائد معانی ہو، یا دو سے زائد معانی کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہو، تو اس لفظ کو مشترک کہتے ہیں. جیسے لفظ عین یا نون. لفظ عین، اس لفظ عین کے کئی معنی آتے ہیں. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہا جاتا ہے، عین سونے کو بھی کہا جاتا ہے، عین گھٹنے کو بھی کہا جاتا ہے. تو عین کے کئی معنی آتے ہیں. اسی طرح لفظ من، میم نون، من. لفظ من جو ہے اس کے بھی کئی معنی آتے ہیں. یہ بعض کے معنی میں بھی آتا ہے اور ابتدا کے معنی میں بھی آتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ من تبعیضیہ اور من ابتدائیہ. تو بہرحال مشترک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے کئی معانی ہو، جو کئی معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو. اور مشترک کا حکم کیا ہے؟ تو مشترک کا حکم یہ ہے، چونکہ تمام معانی تو ایک وقت میں لیے نہیں جا سکتے، تو قرآن اور حدیث میں جہاں بھی لفظ مشترک ہوگا تو اس کے معانی میں سے ایک معنی متعین کیا جائے گا اور پھر اس معنی کے اعتبار سے عمل کیا جائے گا. جو معنی متعین کیا جائے کئی معانی میں، تو اس کے لیے بھی کچھ قرائن ہوں گے، کچھ دلائل ہوں گے جن سے یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت اس جگہ پر اس مقام پر اس لفظ کا یہ معنی ہے. اس معنی کے اعتبار سے پھر اس پر عمل کیا جائے گا. اور جب آپ مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی دلائل اور قرائن سے متعین کر دے تو وہ لفظ مؤول بن جائے گا، یعنی اس میں تعویل ہو گئی، اس کا معنی متعین ہو گیا. جب مؤول بن جائے گا اور ایک معنی متعین ہو جائے گا پھر اس پر عمل کیا جائے گا. تو گویا مشترک پر عمل نہیں ہو سکتا. لفظ مشترک کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو مؤول بنایا جائے. یعنی مؤول کہتے ہیں کہ مشترک کے تمام معانی میں سے کوئی ایک معنی دلائل اور قرائن کے ذریعے سے متعین کیا جائے کہ اس مقام پر، اس جگہ پر اس لفظ مشترک کا یہ معنی ہے. اس معنی کے اعتبار سے پھر اس پر عمل کیا جائے گا. اور مشترک سے جو ہے حکم جو ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، وہ فرض نہیں ہوتا. وہ یا واجب ہوگا اور یا مستحب ہوگا. مستحب کی پھر کئی ساری قسمیں ہیں، سنت ہے، سنت غیر موقدہ ہے اور تمام. بہرحال مشترک سے جو حکم ثابت ہوگا یا مشترک جب مؤول بنایا جائے گا تو اس وقت اس سے جو حکم ثابت ہوگا تو وہ واجب ہوگا یا سنت کے درجے میں یا مستحب کے درجے میں ہوگا. فرض عین اس سے ثابت نہیں ہوتا، یعنی فرض اس سے ثابت نہیں ہوتا. اب اس کی مثال سے آپ کو بات اور بھی واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء.
جن عورتوں کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہاں پر لفظ قروء جو ہے یہ لفظ مشترک ہے۔ لفظ قروء لفظ مشترک اس لیے ہے کہ قروء کے 2 معنی آتے ہیں۔ قروء حیض کے معنی میں بھی آتا ہے اور طہر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب یہاں پر قروء کون سے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اگر قروء کا معنی حیض ہو تو پھر معنی جو ہم نے کیا وہی معنی ہوگا کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ اگر قروء طہر کے معنی میں ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 طہر تک روکے رکھے، یعنی 3 طہر پھر ان کی عدت ہوگی۔ اگر قروء حیض کے معنی میں ہے تو پھر 3 حیض ان کی عدت ہوگی۔ اب احناف کے نزدیک لفظ قروء جو ہے اس سے مراد حیض والا معنی ہے یہاں پر، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قروء جو ہے یہ یہاں سے طہر مراد ہے، تو ان کے نزدیک 3 طہر جو ہے یہ عدت ہے مطلقہ عورت کی، اور ہمارے نزدیک 3 حیض ہے۔ اب ہمارے پاس کیا دلائل ہے جن کے ذریعے سے ہم نے یہاں قروء کا معنی حیض متعین کیا، اور قروء سے ہم نے کہا کہ یہاں قروء سے مراد حیض ہے، طہر نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس 3 دلیلیں ہیں، 3 قرائن ہیں۔ پہلا قرینہ یہ ہے کہ اصل میں عدت معلوم ہونی چاہیے۔ عدت کا مقصد یہ ہے کہ رحم کیا ہو جائے، فارغ ہو جائے اور عدت معلوم ہو، اور 3 کے لفظ پر عمل ہو جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے 3 قروء جو ہے یہ عدت ہے۔ اب اگر ہم قروء سے طہر مراد لیں تو 3 پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عدت حیض میں طلاق دینا تو جائز نہیں ہے، طلاق طہر میں دی جاتی ہے۔ اب اگر طہر میں طلاق دے تو سوال یہ ہے کہ جس طہر میں طلاق دی ہے وہ طہر عدت میں شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اگر وہ طہر جس طہر میں طلاق دی ہے اگر وہ طہر عدت میں شمار کیا جائے تو ایک تو وہ طہر ہے، اس کے ساتھ 2 طہر اور ہوں گے، لیکن جس طہر میں طلاق دی ہے وہ تو کچھ نہ کچھ گزر چکا ہے، بے شک گھنٹہ ہی گزرا ہو یا 1 دن ہی اس طہر کا گزرا ہو، تو وہ طہر تو گزر چکا ہے کچھ، اور اس کے ساتھ 2 اور ملائے جائیں تو پھر تو یہ 3 طہر پورے نہیں بنتے، اس لیے کہ پہلے طہر کا کچھ وقت گزر چکا ہے تو 3 پر عمل نہیں ہو سکتا، حالانکہ قرآن نے کہا کہ 3 قروء ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 یہ جس طہر میں طلاق دی ہے یہ طہر عدت میں شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ 3 طہر ہے، تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ 3 تو وہ ہو گئے، اور جس طہر میں طلاق دی اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ باقی ہے ابھی، تو یہ تو 3 سے بڑھ گئے ہیں، یہ تو 3.5 یا اس سے زائد بنتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی 3 پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ 3 سے بڑھ جاتے ہیں، 3.5 ہو جاتے ہیں، اس لیے طہر مراد نہیں ہو سکتا، حیض مراد ہو سکتا ہے۔ اگر حیض مراد لیا جائے تو پھر 3 پر عمل ممکن ہے، وہ اس طرح کہ طہر میں طلاق دی، طہر کے بعد پھر 1 حیض آیا، پھر طہر آیا، پھر دوسرا حیض آیا، پھر طہر آیا، پھر تیسرا حیض آیا، تو جس طرح تیسرا حیض ختم ہوگا تو عدت ختم ہو جائے گی، تو بالکل آسان طریقے سے عدت شمار کرنا عورت کے لیے آسان ہوگا۔ یہ دلیل صاحب کتاب نے ذکر نہیں کی۔ دوسری دلیل جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں عدت کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا رحم فارغ ہو جائے، اور رحم کا جو تعلق ہے وہ طہر سے نہیں ہے، وہ حیض سے ہے، اور حیض سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، رحم فارغ ہو گیا ہے، رحم میں جو فاسد مادہ ہے وہ نکل گیا ہے۔ نمبر 2، حدیث میں باندی کی یعنی لونڈی کی عدت جو ہے وہ 2 حیض بتائی گئی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت اصل میں حیض ہوتی ہے، اس لیے باندی کی عدت حیض بتائی گئی ہے کہ 2 حیض ہے۔ تو جب باندی کی عدت حیض ہے تو آزاد عورت جو ہے اس کی عدت بھی حیض سے ہی ہوگی، اس کی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باندی کی عدت تو حیض سے شمار کی جائے اور آزاد عورت کی عدت جو ہے وہ طہر سے شمار کی جائے۔ ہاں باندی جو ہے وہ درجے میں کم ہے، اس لیے اس کے لیے 2 طلاقیں ہیں،
2 طلاقوں سے فارغ ہو جائے گی اور 2 حیض ہے اس کے لیے. لیکن جو آزاد عورت ہے کوئی مرتبے میں بڑھ کر ہے باندی سے، اس لیے اس کے لیے 3 طلاقیں ہیں اور 3 حیض ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جس طرح باندی کے لیے عدت حیض سے شمار کی جائے گی، اس طرح آزاد عورت کی عدت بھی حیض ہی شمار کی جائے گی. حیض سے ہی وہ اس کی عدت ختم ہوگی اور حیض ہی اس کی عدت ہے، طہر نہیں ہو سکتی. تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین فرماتے ہیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. سورہ طلاق میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یہ جان لو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہیں. تو اس قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 مہینے ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر حیض آئے تو پھر حیض سے ان کی عدت شمار کی جائے گی، اگر حیض نہیں آتا تو پھر ان کی عدت 3 مہینے ہے. تو معلوم ہوا کہ طہر پر دار و مدار نہیں ہے عدت کا دار و مدار حیض پر. اگر حیض آ رہا ہے تو پھر عدت 3 مہینے نہیں ہے، پھر حیض سے شمار کی جائے گی. لیکن اگر حیض نہیں آ رہا تو پھر یا جس عورت کو ابھی تک حیض نہیں آیا ہے اور یا جس عورت کو عمر بڑھنے کی وجہ سے ابھی حیض نہیں آتا، تو اس عورت کی عدت جو ہے وہ قرآن مجید نے 3 مہینے مقرر کی ہے. تو معلوم ہوا کہ عدت کا دار و مدار حیض پر ہے اور طہر پر نہیں ہے. تو طہر کا کوئی تعلق نہیں ہے عدت سے، اس لیے قرآن مجید نے حیض کی نفی کی. اگر حیض نہیں آتا تو عدت 3 مہینے ہے، اگر حیض آتا ہے تو پھر 3 مہینے مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ یہاں قروء کا معنی حیض ہے، طہر نہیں ہے. تو جب قروء کا یہ معنی ہم نے متعین کر دیا ان دلائل سے کہ یہاں قروء کا معنی طہر نہیں ہے، حیض ہے، تو حیض کا معنی ہم نے متعین کر دیا ان دلائل اور ان قرائن کے ذریعے سے. جب یہ معنی ہم نے متعین کر دیا تو یہ قروء جو ہے مؤول بن گیا، کیونکہ یہ لفظ مشترک تھا. لیکن اب اس کا معنی ہم نے متعین کر دیا کہ یہاں پر اس کا یہی معنی ہے، یعنی حیض والا معنی ہے، اس لیے کہ یہ دلائل اور یہ قرائن بتا رہے ہیں. تو جب ہم نے ایک معنی متعین کر دیا تو یہ لفظ مشترک سے مؤول بن گیا. جب مؤول بن گیا تو اب اس کے مقتضا پر ہم عمل کریں گے اور ہم کہیں گے کہ 3 حیض مطلقہ عورت کی عدت ہے. اور یہ جو حکم ہے کہ 3 حیض مطلقہ عورت کی عدت ہے، یہ حکم ظنی ہے، یعنی واجب ہے، فرض نہیں ہے. کیونکہ مشترک یعنی مؤول سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یعنی وجوب کا درجہ رکھتا ہے یا مستحب کا. تو معلوم ہوا کہ لفظ مشترک اور مؤول گویا ایک ہی لفظ ہے، کہ ایک لفظ جب تک اس کا ایک لفظ کے کئی معنی ہو تو وہ مشترک ہوتا ہے. جب اس مشترک کے کئی معنوں میں سے کوئی ایک معنی دلائل اور قرائن سے متعین کر دیا جائے تو وہی لفظ مشترک مؤول بن جاتا ہے اس معنی کے اعتبار سے، اس مقام پر، کہ اب اس جگہ پر اس لفظ کا یہ معنی ہے تو لہٰذا یہ مؤول ہو گیا، اس کا یہ معنی متعین ہو گیا. پہلے مشترک تھا، تمام معنوں میں استعمال ہو رہا تھا، لیکن اب قرائن اور دلائل سے یہاں پر ہم نے یہ معنی متعین کر دیا تو یہاں پر اس کا یہ معنی متعین ہو گیا، یہ مؤول ہو گیا. جس طرح لفظ قروء کے کئی معنی آتے ہیں، 2 معنی آتے ہیں، یہ مشترک ہے، حیض اور طہر. لیکن یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت میں ہم نے اس کا یہ معنی دلائل اور قرائن سے متعین کر دیا. تو قرآن مجید کی اس آیت میں یہ لفظ قروء جو ہے یہ مؤول ہے اس آیت میں. اس کے مع سوا اگر کہیں اور جگہ استعمال ہوگا تو وہاں پر بھی یہ مشترک ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کہ وہاں پر اس کا کون سا معنی ہے قرائن اور دلائل سے. تو جب کوئی معنی اس کا مقرر کیا جائے گا، متعین کیا جائے گا تو مؤول بنے گا. تو بہرحال یہ خلاصہ کلام ہے کہ مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جس کے کئی معنی ہوتے ہیں اور اس کا کوئی ایک معنی قرائن اور دلائل سے مقام کے مناسب متعین کر دیا جائے تو وہ مؤول بن جاتا ہے. اور مؤول سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یعنی وجوب کا درجہ رکھتا ہے. اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں مشترک و مؤول. مشترک وہ لفظ ہے جو 2 یا اس سے زائد معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے لفظ عین، اس کے معنی آنکھ کے بھی ہیں اور پانی کے چشمے کے بھی، اور اس کے میں نے اور بھی کئی معنی آپ کو ابھی بتائیں. یا اسی طرح لفظ من، اس کے معنی بعض کے بھی ہیں اور ابتدا کے بھی.
مشترک کا حکم یہ ہے کہ دوسرے قرائن کے ذریعے اس کے متعدد معنوں میں سے ایک معنی کی تعیین کی جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ یعنی مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں گی۔ قروء کے معنی حیض کے بھی ہے اور طہر کے بھی، لیکن احناف نے حیض کا معنی مراد لیا ہے، کیونکہ پہلی دلیل ایک دلیل ہم نے بتائی تھی لیکن وہ صاحب کتاب نے ذکر نہیں کی، تو یہاں صاحب کتاب کی پہلی دلیل یہ ہے کہ عدت کا مقصد فراغت رحم کو جاننا ہے اور یہ حیض ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2، حدیث میں باندی کی عدت 2 حیض قرار دی گئی ہے۔ نمبر 3، قرآن نے حیض سے مایوس عورتوں کی عدت 3 ماہ مقرر کی ہے، تو معلوم ہوا کہ عدت میں اصل حیض ہے۔ بیک وقت لفظ مشترک کے متعدد اور مختلف معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ مشترک کے مختلف معنوں میں سے جب کسی ایک معنی کو ترجیح دی جائے تو اس کو مؤول کہتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے اس لفظ کو مؤول کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال کے طور پر بتا دیا، جیسے لفظ قروء اس آیت میں مؤول ہے کیونکہ یہاں ہم نے حیض والے معنی کو ترجیح دی ہے اور وہ معنی متعین کر دیا ہے۔ تمرین: نمبر 1، مشترک کی تعریف کرے۔ نمبر 2، مشترک کب مؤول ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مشترک کا حکم کیا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید سے مشترک کی 2 مثالیں بیان کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔